سہرش ایک فرم میں ایک چھوٹی پوسٹ پر جاب کرتی تھی۔ ہر وقت خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ داؤد اسی فرم میں مینیجر تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو الینا سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کا ایک بیٹا زاویار اور بیٹی زاریہ تھی۔ زاویہ 2 سال جبکہ زاریہ 6 ماہ کی تھی۔ داؤد کی بیوی الینا کی زاریہ کی پیدائش پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یوں داؤد اکیلا ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کر رہا تھا۔ داؤد بیٹا، اب تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ میں بہت بیمار رہتی ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آنکھیں بند کر دوں۔ داؤد کی والدہ نزت بیگم نے کہا، امی مجھے الینا کے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، جب کوئی اچھی لگی شادی کر لوں گا میں بھی۔ داؤد یہ کہہ کر آفس چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی اس کی ملاقات سہرش سے ہوئی تو اس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں اپنی ماں کی صبح والی بات یاد آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے بار بار سہرش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ لنچ ٹائم پر اس نے سہرش کو کال کر کے بلایا اور بولا، مس سہرش، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آج آپ میرے ساتھ باہر لنچ کے لیے چلیں۔ جی سر، خیریت تو ہے نا، میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ سہرش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، سب خیریت ہے، بس تم پارکنگ میں آ جاؤ۔ داؤد نے کہا، جی سر ابھی آئی۔ سہرش نے اپنا بیگ اٹھایا اور پارکنگ کی طرف چل لی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا، سر سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، بس ریسٹورنٹ پہنچنے تک صبر کر لو، داؤد نے کہا۔ داؤد کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کی امی کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو امی، داؤد نے فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ داؤد کی امی نے بس اتنا کہا، آگے کچھ نہ کہہ سکی اور فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہیلو ہیلو امی، ہیلو۔ داؤد پریشان ہو گیا اور گاڑی کھڑکی کی طرف موڑ دی۔ کیا ہوا سر؟ سہرش نے پوچھا۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، داؤد نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھر پہنچنے تو اس کی امی زمین پر گری ہوئی تھی۔ امی امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ داؤد نے کہا، سر آپ آنٹی کو ہسپتال لے جائیں، میں آپ کے بچوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ سہرش نے کہا، شکریہ سہرش۔ داؤد یہ کہہ کر اپنی امی کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ واپسی پر اس کی رات گئے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبو نے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی امی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آیا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تو سہرش زاویار اور زاریہ کے ساتھ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دونوں بچوں اس طرح چمٹ کر سو رہے تھے جیسے ان کی ماں ہو۔ ان کے ساتھ داؤد آپس جانے لگا تو سہرش کی آنکھ کھل گئی۔ سر آپ لوگ آ گئے۔ سہرش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ میں آپ کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں۔ نہیں کھایا ہے تو کچھ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود لے لوں گا، اور رات کافی ہو گئی ہے، آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے تو میں پہلے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ داؤد نے کہا، نہیں سر، آپ فریش ہو کر کھانے کے ٹیبل پر آ جائیں، میں آپ کے لیے کھانے نکالتی ہوں، اور میرے گھر والے پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر سہرش باہر نکل گئی۔ داؤد فریش ہو کر ٹیبل پر آیا تو کھانا دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ کھانا سارا اس کا پسند کا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے بریانی پسند ہے اور میٹھے میں رس ملائی؟ سر مجھے کیسے پتا ہونا تھا؟ وہ تو گھر میں جس چیز کا سامان موجود تھا میں نے بنا دی۔ سہرش نے کہا، بچوں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ داؤد نے پوچھا۔ نہیں سر، بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ، سہرش نے کہا۔ سہرش، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں، داؤد نے پوچھا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، سہرش نے کہا۔ اچھا سر، اب آپ سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بچوں کے پاس ہی سو جاؤ، میں گیسٹ روم میں سو جاتا ہوں۔
داؤد نے کہا۔ سحرش بچوں کے پاس چلی گئی اور داؤد گیسٹ روم میں چلا گیا۔ داؤد کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ اسے سحرش بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کی سنجیدہ اداس آنکھیں اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اسے سحرش کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ بچوں والے کمرے میں جا کر اس سے بات کر لے۔ صبح ناشتے کے بعد داؤد تیار ہو کر آیا تو سحرش تیار ہو کر زاریہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ داؤد کی امی کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی تو داؤد نے سحرش سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ سحرش نے اس کی طرف دیکھا اور بچے کو لٹا کر وہاں سے نکل گئی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ داؤد اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے جانے دے، میں خود چلی جاؤں گی، سحرش نے کہا۔ دیکھیں سحرش، میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں کیا، داؤد نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں، سحرش نے غصے سے کہا۔ نہیں جانتا تو بتا دے، اور سچ پوچھو تو میں جاننا چاہتا بھی نہیں، داؤد نے کہا۔ تو میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری ڈیورس ہو چکی ہے، اور وجہ ہے اولاد نہ ہونا، جبکہ خامی مجھ میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی خامی چھپانے کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ سحرش رونے لگی۔ باقی آپ کی بات کا جواب میں اپنی امی سے بات کیے بنا نہیں دے سکتی۔ بے شک آپ اپنی امی سے بات کریں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں، داؤد نے کہا۔ آفس میں دونوں نے ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہ کی۔ اگلے 2 دن سحرش بھی آفس نہ آئی اور فون بھی اس کا بند تھا۔ تیسرے دن دوپہر میں سحرش نے داؤد کو کال کر کے کہا کہ آپ اپنی امی کو آج رات کے کھانے پر میرے گھر لے آئیں، میں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی داؤد کی جان میں جان آ گئی۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا اور ان کو تیار ہونے کا بولا۔ شام کو 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد داؤد اپنے بچوں اور امی کے ساتھ مٹھائی لے کر پہنچ گئی۔ سحرش کے بھائی اور امی نے ان کا استقبال کیا۔ سحرش نے اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ یوں داؤد کو ایک ہمسفر اور اس کے بچوں کو ماں مل گئی، اور سحرش داؤد جیسے جیون ساتھی کو